آئے روز IMF کا وفد آ رہا ہے اور پھر ہمیں بلا رہا ہے، اور اب تو IMF اس حد تک آگے چلا گیا کہ وہ حکومت سے بات کرنے کی بجائے وہ عدلیہ سے مل رہا ہے اور عدلیہ سے بات کر رہا ہے۔ IMF کا ہمارے ملک کے عدلیہ سے کیا سروکار ہے؟ بین الاقوامی ادارے میرے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میرا پاکستانی سرمایہ کار اپنا سرمایہ لے کر مغرب میں چلا جاتا ہے، پیسہ میرے نظام سے تنگ آ کر وہ اپنا پیسہ منتقل کرتا ہے یورپ کی طرف، اور میرے پیسے پر یورپ کاروبار اور تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ بین الاقوامی ادارے مجھے مجبور کر رہے ہیں، اس پہ دستخط کرو، اس پہ دستخط کرو، اس پہ دستخط کرو، اور مجھے بین الاقوامی معاہدات پر دستخط کرنے کے بعد یہاں پہنچایا جا رہا ہے کہ ایٹم بم میرا ہوگا، میزائل میرا ہوگا، طیارہ میرا ہوگا، لڑاکا سامان میرا ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار بین الاقوامی معاہدات کے تحت ان اداروں کو ہوگا، میرے ملک کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا بہت آسان ہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں نبھانا وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا۔ آج ایک نوآبادیاتی نظام سے تو ہم نکلے، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، اور جنگ عظیم دوم کے بعد باقاعدہ نوآبادیات کا رواج تو ختم ہوا، لیکن عالمی قوتوں نے ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک کو غلام بنانے کا ایک نیا طریقہ نکالا۔ ان کو سیاسی لحاظ سے غلام بنانا، ان کو اقتصادی لحاظ سے غلام بنانا، انہیں دفاعی لحاظ سے غلام بنانا، یہ ان کا وتیرہ رہا۔ ہمارے فیصلے سلامتی کونسل میں ہوتے ہیں، بین الاقوامی انسانی حقوق کنونشن میں ہوتے ہیں، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایک فیصلہ کر لیں تو پھر ان کا فیصلہ ہمارے ہاں مؤثر ہوگا، اور ہمارے اپنے ملک کا آئین اور قانون غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حقائق نہیں ہے؟ ہماری معیشت بین الاقوامی اداروں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آج ہماری معیشت کو IMF کنٹرول کرتا ہے، FATF کنٹرول کرتا ہے، دوسرے قرضے دینے والے ادارے کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمیں ایک طرف قرض میں جکڑا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم پر پریشر ڈالے جا رہے ہیں۔ آئے روز IMF کا وفد آ رہا ہے اور پھر ہمیں بلا رہا ہے، اور اب تو IMF اس حد تک آگے چلا گیا کہ وہ حکومت سے بات کرنے کی بجائے وہ عدلیہ سے مل رہا ہے اور عدلیہ سے بات کر رہا ہے۔ IMF کا ہمارے ملک کے عدلیہ سے کیا سروکار ہے؟ ہمارے ملک میں آج IMF آ رہا ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی قیادت کے ساتھ مل رہا ہے۔ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ IMF کا اور FATF کا کیا تعلق ہے؟ کیا تحفظات ہیں اس کے؟ اور پھر اس کی پاداش میں ہم ادارے بناتے ہیں، احتساب کے ادارے بناتے ہیں، نیب کے ادارے بناتے ہیں، FIA کو متحرک کرتے ہیں، اور سارا بوجھ ان کا دو طبقوں کے اوپر آتا ہے۔ ایک کاروباری طبقہ جو ملک میں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کی فائلیں بنائی جاتی ہیں، ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، اور دوسرا سیاستدانوں کے خلاف اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک سیاستدان اور ایک حکومتی پارٹی کو بدنام کیا جائے، دوسرے کو اس کی جگہ دی جائے۔ اس مقصد کے لیے بین الاقوامی ادارے میرے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ میرا پاکستانی سرمایہ کار اپنا سرمایہ لے کر مغرب میں چلا جاتا ہے، پیسہ میرے نظام سے تنگ آ کر وہ اپنا پیسہ منتقل کرتا ہے یورپ کی طرف، اور میرے پیسے پر یورپ کاروبار اور تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہی بات ہوئی کہ انڈیا کا پیسہ انگریز لے گیا، اس نے اپنے انگلستان کو آباد کیا اور ہمیں بھکارا چھوڑ دیا۔ اس دفاعی معاملات پہ جائیں، حضرت ایٹم بم میرا ہے، میزائل میرا ہے، لیکن بین الاقوامی ادارے مجھے مجبور کر رہے ہیں، اس پہ دستخط کرو، اس پہ دستخط کرو، اس پہ دستخط کرو، اور مجھے بین الاقوامی معاہدات پر دستخط کرنے کے بعد
یہاں پہنچایا جا رہا ہے کہ ایٹم بم میرا ہوگا، میزائل میرا ہوگا، طیارہ میرا ہوگا، لڑاکا سامان میرا ہوگا، لیکن اس کو استعمال کرنے کا اختیار بین الاقوامی معاہدات کے تحت ان اداروں کو ہوگا، میرے ملک کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس چیز میں پوری قوم مبتلا ہے۔ کس طریقے سے وہ میرے ہی ہاتھوں سے میرے بھائی کو مروڑ کر میرے سرمایہ کو اپنے ملک میں منتقل کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر مجھے غیر مسلح کر رہا ہے، اور میرے اپنی صلاحیت وہ میرے دفاع میں استعمال نہیں ہو سکتی، ان کی اجازت سے استعمال ہوگی۔ میری پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی، اگر قانون سازی کرے گی تو کہیں گے بین الاقوامی ادارے۔ آج ہم نے یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کی، 26ویں ترمیم کے ساتھ ایک قانون دینی مدارس کے حوالے سے پاس کیا یہاں سے۔ جناب صدر مملکت نے جو دوسرا خط بھیجا ہے پارلیمنٹ کی طرف، اسپیکر صاحب کی طرف، اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن یا دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کا یہ قانون یہ بین الاقوامی اداروں کے لیے تحفظ کا باعث بن سکتا ہے، ان کی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں بین الاقوامی اداروں کی رعایت قبول، لیکن اپنے ملک کے اندر ایک طبقے کو ہمیشہ اپنے مقابلے میں متصادم رکھنا ہے، اپنے ملک کے شہری کو میں نے پریشان رکھنا ہے۔ آج قانون پاس ہو چکا ہے، ایکٹ بن چکا ہے، گزٹ ہو چکا ہے اس کا۔ پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس ہو جائے تو پھر صوبائی اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی صوبائی اسمبلی میں قانون سازی نہیں ہو رہی۔ فیڈرل گورنمنٹ نے اپروچ ہی نہیں کیا آج تک کسی ایک صوبائی اسمبلی کو۔ میری پارلیمنٹ نے اپروچ ہی نہیں کیا کسی صوبائی اسمبلی کو کہ یہ قانون یہاں سے پاس ہو گیا ہے، مزید قانون سازی جو ہے صوبائی سطح پر وہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو کیا کریں؟ ہر بات کے لیے سڑکوں پہ آئیں، ہر بات کے لیے گھیراؤ جلاؤ کی سیاست کریں، ہر بات کے لیے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں، پارلیمنٹ کا گھیراؤ کریں، اسمبلیوں کا گھیراؤ کریں۔ اسی لیے آپ نے قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے ملک کو چھوڑ دیا ہے۔ اور آج ٹرمپ صاحب آئے ہیں، آتے ہی غزہ ہمارا ہے، غزے پہ ہم تعمیر کریں گے، غزے کے رہنے والوں کو اردن بھیج دو، مصر بھیج دو، وہاں آباد کر دو۔ ٹرمپ صاحب آپ ہوتے کون ہیں؟ کسی آزاد قوم کے بارے میں اس کی سرزمین پر قبضہ کرنے اور ایک آزاد قوم کو دوسرے ملکوں میں مہاجر بنانے کا آپ ہوتے کون ہیں مداخلت کرنے والے؟ آپ کا کٹھ پتلی 15 مہینے فلسطینیوں کا قتل عام کر کے انسانی جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ اگر صرف 2-3 شہروں میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں قتل ہونے والوں کے پاداش میں صدام حسین کو لٹکایا جا سکتا ہے، تو اس پاداش میں جہاں نیتن یاہو کو سرعام پھانسی ملنی چاہیے تھی، آج امریکہ فلسطینیوں کے خون پر ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جنگ عظیم اول کے بعد جب دنیا میں یہودی دربدر ہو گئے اور جرمنوں کے ہاتھوں پٹ گئے، تو اس زمانے میں لیگ آف نیشنز، اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کی کہ ان دربدر شدہ یہودیوں کو جگہ دینا، ان کو اثر نو بسانا، یہ بین الاقوامی ذمہ داری ہے۔ بین الاقوامی ذمہ داری قرار دے کر صرف فلسطین کی سرزمین کو اس کے لیے کیوں خاص کیا گیا؟ تمام ملکوں سے کہا گیا کہ جہاں جہاں پر کوئی یہودی بستا ہے اپنے ملک میں ان کے لیے جگہ دو۔ کیوں کسی ملک نے ان کو جگہ نہیں دی اور سب کو اکٹھا کر کے فلسطین کی سرزمین میں لایا گیا؟ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کسی شہری کو، کسی یہودی کو جبراً کہیں آباد نہیں کیا جائے گا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ کسی سرزمین پر سرزمین والوں سے پوچھے بغیر جبراً ان کو آباد نہیں کیا جا سکتا۔ یہودیوں کو بھی جبراً لا کر آباد کیا گیا، فلسطینیوں سے بھی جبراً زمین لی گئی اور وہاں ان کو آباد کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطین اوور پاپولیٹڈ ایریا ہے، یہاں مزید کسی کو آباد کرنے کی گنجائش نہیں ہے،
اس کے باوجود اوور پاپولیٹڈ ایریا پر ان کو آباد کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ فلسطین معاشی لحاظ سے انتہائی کمزور ہے، اس پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس معاشی لحاظ سے کمزور ترین ملک پر اتنے بڑے یہودی آبادی کا بوجھ لا دیا گیا، اور آج تک یہ صرف بوجھ ہی نہیں بلکہ ان کی پیٹھ میں گھونپا ہوا چھرا ہے، خنجر ہے، جو آج بھی ہمارے جسم کو چھو رہا ہے اور ہمارے جسم سے لہو بہہ رہا ہے۔ تو جناب اسپیکر، ہم کیا دوبارہ نوآبادیات کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے معاف فرمائیے، یہ ہاؤس ہے میرا، میں اس پہ بات کرتا ہوں۔ جو کچھ پاکستان کے بارڈرز پہ ہو رہا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا، 40 سال سے ہو رہا ہے، اور اگر 40 سال کا آپ عرصہ نہ گنے تو گزشتہ 20 سال سے ایک ہی علاقے پر جنگ فوکس کی گئی ہے۔ اتنی طویل جنگ ایک ہی علاقے پر فوکس ہونا یہ جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور یہ وہ منطقہ ہے، پہاڑوں کا یہ وہ منطقہ ہے جو عالمی جنگ کا سبب بنا ہے۔ یہاں روس آیا، امریکہ نے پوری قوت استعمال کی دریائے آمو سے پیچھے بھگانے کے لیے۔ یہاں امریکہ آیا، یہاں کی معدنیات پر قبضہ کرنے کے لیے افغانوں نے لڑ کر ان کو نکال دیا۔ آج چائنا کی بھی خواہش ہے کہ میری رسائی افغانستان تک ہو سکے۔ افغانستان اور ہمارے فاٹا کے علاقوں میں اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں 2 قسم کے معدنیات ہیں۔ ایک وہ معدنیات جس کے ساتھ عام لوگوں کی معیشت کا تعلق ہے، گیس، کوئلہ، تیل، چاندی، سونا، کاپر وغیرہ وغیرہ۔ کچھ وہ پتھر بھی ہیں کہ جو خلا میں جانے والے راکٹوں اور میزائلوں میں استعمال ہوتے ہیں، جو 450 کی ہیٹ پر بھی تحلیل نہیں ہوتے۔ اس سے الٹا جائیں تو اتنی ہی سخت سردی میں بھی وہ منجمد نہیں ہوتے۔ اس کی ضرورت امریکہ کو بھی ہے، اس کی ضرورت چائنا کو بھی ہے، اس کی ضرورت رشیا کو بھی ہے۔ وہ ان علاقوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ان وسائل پر کہ جن کے ساتھ بڑی قوتوں کے مفادات وابستہ ہیں، جو ان کے میزائلوں میں استعمال ہوں گے، جو ان کے راکٹوں میں استعمال ہوں گے، اور اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں کہ کس طرح اس علاقے پر اپنا ہاتھ مضبوط کر لیں۔ کوئی عجب نہیں کہ اگر ٹرمپ غزہ کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہے تو اس کے ایجنڈے پر یہ بھی ہو کہ قبائلی علاقے پر ہم قبضہ کر لیں، یہاں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں، پاکستان کا عمل دخل ہم ختم کر دیں۔ وہاں ویسے بھی اس کی ریٹ کمزور ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہیں سے ہمارے معدنیات کو بھی لے جائے، افغانستان کو بھی ڈیل کرے، تہران کو بھی ڈیل کرے، انڈیا کو بھی کرے، پاکستان کو بھی کرے، اور چائنا کو بھی کرے۔ یہ جغرافیائی تبدیلیاں، ان کے خطرات میں محسوس کر رہا ہوں۔ خدا میرے وہم کو جھوٹا ثابت کر، لیکن خدا کے لیے سنو تو صحیح اس بات کو، کچھ اہمیت تو دی جانی چاہیے۔ ہمارے قبائلی علاقوں میں جنگیں ہو رہی ہیں، کورم ایجنسی میں جنگیں ہو رہی ہیں، کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں کی صورتحال کو بہتر بنائے؟ ایک طرف آپ نے ان کو ضم کر دیا، ضم کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہاں خوشحالی آنی چاہیے تھی، وہاں باغ و بہار ہونا چاہیے تھا، وہاں سبز باغ ہونے چاہیے تھی، وہاں دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہنی چاہیے تھی، الٹا ہمارے علاقے بھی خوار ہو گئے، وہاں کا امن بھی ہم سے چھن گیا، وہاں کی خوشیاں بھی ہم سے چھن گئی۔ یہ ہوتے ہیں فیصلے، انضمام کا یہ ویژن، اس ویژن کے ساتھ آپ کے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا تھا، اس ویژن کے ساتھ آپ کے پارلیمنٹ کے ممبروں نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ ملک کے ساتھ؟ کیا آپ اس ریاست کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ کدھر آپ ملک کو لے جانا چاہتے ہیں؟ بخدا مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے، اگر ہمارا ایوان، حکومت ہو یا اپوزیشن، سنجیدہ ہو کر خود اعتمادی کے ساتھ اپنے وطن عزیز کے لیے خود سوچے، فیصلے کرے، ویژن موجود ہے، دلیل موجود ہے، رائے موجود ہے، تحقیق موجود ہے، ہم اس ملک کو بہتر چلا سکتے ہیں۔ کیوں ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم ایک قلم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اشارے کے محتاج ہو، یا کسی لمحے ہمارے ضمیر پر کچھ گزرتی ہے یا نہیں گزرتی؟ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے۔ حضرت میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر، ہاؤس کے نوٹس میں آ جانی چاہیے، 1 سال کے اس پورے عرصے میں باجوڑ، جہاں سے ہم
اپنی پارٹی کے 90 لاش اٹھا چکے ہیں، 90 جنازے بیک وقت۔ روزانہ ہمارے 2-2 3-3 جنازے اٹھ رہے ہیں ہر ایجنسی سے، اور لڑائیاں بھی جاری ہیں۔ ہر جرگہ میرے پاس آیا ہے، باجوڑ کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، محمد کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، افریدیوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، شنواریوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، اورنگزیب کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، کرم کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، وزیروں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، داور کا جرگہ میرے پاس آیا ہے، مسعودوں کا جرگہ میرے پاس آیا ہے۔ ایک ایجنسی ایسی نہیں رہی کہ جن کے لوگ جرگہ لے کر میرے گھر نہ آئے ہوں، ایک ہی بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں امن دو۔ آپ بتائیں میں کہاں سے امن دوں؟ پارلیمنٹ کی نہیں سن رہا کوئی، تو میرے ایک آدمی کی کیا سنے گا؟ فضل الرحمان کی کون سنے گا؟ ابھی پشاور میں تمام قبائل کا جرگہ ہوا، ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں امن دو۔ ہم دربدر ہو چکے ہیں۔ 2010 سے وہ لوگ مہاجر ہیں، اپنے ملک کے اندر مہاجر ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ قبائل جو اپنی روایات رکھتے ہیں، جن کی خواتین گھروں سے باہر نہیں نکلتی، آج وہ گلی کوچے میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ تمہیں اپنے پشتونوں کے اور ان کی روایات کے، ان کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے؟ تمہیں اپنے بلوچوں کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہے؟ حوالے کرو صحیح لوگوں کے، تاکہ معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں۔ ہم ملک کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم پوری طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن معاملہ پارلیمنٹ طے کرے گی، یہ سیاستدان طے کریں گے، یہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ اعتماد کرو اپنے ملک کے لوگوں پر، سویلینز پر، سویلین قیادت کے اوپر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ ملک کے ماحول کو ہمیں تبدیل کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ آئے روز پارلیمان میں بھی ہنگامہ آرائی، نہ کوئی مشترکہ سوچ، نہ کسی مسئلے پر سنجیدہ ڈیبیٹ، نہ کوئی معاملہ فہمی، نہ ہم اس کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ جناب اسپیکر، عذراء کرم، میری گفتگو کو اپنے بوجھ نہ سمجھیے، بلکہ ذرا سنجیدگی سے ان سارے چیزوں کو لیجئے۔